بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابه الذين فازوا في الدارين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمین. امر نہیں حق سے قرآن گوشدار جائے شادی نیست دنیا ہوشدار. انما اموالکم را یادگیر مال و ملک ای جہاں بربادگیر. حاصل از دنیا باشد اے عزیز نہ گزے کر پاس وسے گز از زمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلاۃ دے بعد معزز و محترم خوش نصیب حاضرین محفل، اللہ سونے دا احسان عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سال ثواب دی بابرکت محفل وچ شریک تھیون دی توفیق عطا فرمائی سی. دعا کرو اللہ تعالی ای محفل کو اساں سارے واسطے ذریعہ نجات بناوے. تمام حضرات خلوص دل نال دعا فرماؤ سونی محفل دا صدقہ یہ محفل اتنا نیک ہے انہا نیکہ دا صدقہ اللہ تعالیٰ اما مرحومہ مغفورہ دی مغفرت فرما. مرحومہ مغفورہ کو قبر وچ راحت تے سکون عطا فرما. مرحومہ دی اولاد کو عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرما. آباب زی وقار علماء حضرات دا جمع غفیر ہے. پیر صاحب بھی تشریف فرمائیں. حضرت مولانا صاحبزادہ قاری فیض رسول فاروی صاحب دامہ اقبال ہو آپ بھی الحمدللہ تشریف فرمائیں. حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب دامہ اقبال ہو بھی تشریف فرمائیں. میں ادنا جیاں طالب العلم علماء دے حقہ دا ادنا جیاں خادم حضرت مولانا قاری خادم حسین صاحب دے حکم دے نال تواری زیارت واسطے حاضرہ سبق سناون دی غرض دے نال حاضری تھی ہے. دعا کرو اللہ کلمات حقہ زبان دے جاری فرما. اللہ کریم تو اکو بھی سبحان اللہ آکھن دی توفیق عطا فرما.
دلو دعا چا کرو اللہ کرونا وائرس تو بچاوے، اللہ ہر آمن والی مصیبت رد فرمائے، حرمین شریفین در رونقہ کو اللہ دوبالا فرمائے، اللہ سارے غلطیاں کتایاں کو معاف فرما دے، سکو نیکی دے، رستے دے، صحیح رستے دے، حق رستے دے، اللہ چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار 21 پارہ سورۃ لقمان آیت نمبر 12 تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ کریم اندے ماتحت سونے گلی اللہ من دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت لقمان حکیم اللہ دے برگزیدہ دے پیارے بندے گزرے جنہ کو اللہ نے 1000 سال زندگی عطا فرمائی، اور انہاں خود فرمیدن جو میں 1000 نبیاں دی صحبت اختیار کی، ایک نبی دی صحبت حاصل کرو بڑا مقام ملتے، تو جے کو 1000 نبیاں دی صحبت ملی ہو اندھا کیا مقام ہے۔ اور اے میں تو حضرات جان دے وے میں بیر دتنی نم خطیب پڑھن پڑھاون میرا شعب آئے، تو صحیح بھی چوپ کی تھی بیٹھے رکھے ہری ہوئے تو میں کچھ سنا کرنی سکتا، جیو جیتی مجمع ایو جیتی ای کرو تو میں ڈھیر طالب مدرسے چھوڑ دیا ہے، اے رونق اللہ نے ہر ویلے دلا دیتی ہے، تو بندہ ای نیت نال پروگرام دے حاضر تھی دے جو کچھ سنا سو کئی ایک بندے ہی عمل چکیتا سلی آخرت مانتا، میں ہی نیت نال سنوے نا تساں کم از کم ہی نیت نال سنو جو توجہ نال سن کوئی گال سمجھ آ گئی تو ان دوتے عمل دی کوشش کریں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ نصیحت فرمیندیاں سارے کو مریدہ کو فرماوے نا علم دی زکاة لیتی کرو، علم دی زکاة لیتی کرو۔ جنہاں پوچھا گیا حضور علم دی زکاة کی میں ہوندی ہے؟ فرمایا 40 حدیثہ سنو تھا کم از کم ایک دے عمل تک کیتا چکا، یہ علم دی زکاة تیہی میں سنو دے ایک کان تو تے بے تو کٹ چھوڑو کوئی فائدہ، لمبی چوڑی میں کوئی تقریر آندھی نہیں، میں تھوڑا پڑھے ہویا میرے علم جلدی بھوکوے دے، تو صحیح میں توجہ فرما بسو جلدی جلدی انشاءاللہ میں اگا ہی پہنچ رہے دھوندو حاضری ہے ٹھیک 12 بجے میں اتھا ہی پہنچ رہے تھے، ان ٹائم دیکھو میں کوئی تا 10:30 دا حکم ہے 10:30 پہنچا ہے، کوشش کریں نا جو وقتی پابندی تھی وے تے میں 11 منٹ تے 3 منٹ تھی گئے گھڑی میرے کو لے تو سا نہ دکھائے، ٹھیک 11:30 بجے ختم کر چھوڑے سا، اللہ کرے 12 گھڑی دے بجے توڑے چہرے دے نہ بجے، توجہ فرماؤ۔ حضرت لقمان حکیم دا ذکر بیٹا سنے دا آپ کنو سوال کیتا گیا حضور تسا ادب کائیں کنو سکھے جو تسا تو ایڈے ادیب مشہوری وے ادب کائیں کنو سکھے وے، جواب سنو ایمان تازہ تھی سی فرمیدر میں بے ادبہ کنو ادب سکھے، حضور ادب والے تا ادب سکھے نا، آقا دا فرمان بھی ہے ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، فرمایا میرے رب نے میرے کو ادب سکھائے تے سونا ادب سکھائے، ہمیشہ ادب تا ادب والے سکھے دے کہ حضور تو سب بے ادبہ کنو ادب کیویں سکھے وے، آپ نے فرمایا جیری گال بے ادبہ دی میں کو چنگی نہیں لگی ماں وہ چھوڑ دیتی اللہ نے میں کو ادیب پڑھا جیرے چنگے لوگ ہونے نا چنگے علم چونکہ مومن دی گم شدہ میراث ہے، حضور فرمیدن جتو مومن کو علم ملے اتھوں حاصل کرے، باویں نصیحت دیوار دے لکھی کھڑی ہوئے تا مومن عمل کرے، تو میں جرا کچھ سناوا نا تھوڑی جی توجہ نال سن سو گال چنگی لگ ونجے سبحان اللہ علیہ سوچا برکت تھی پوسی تے عمل دی کوشش فرمائے، سبحان اللہ۔
حضرت لقمان حکیم نے اپنے پتر کو نصیحت فرمایا، کیونکہ تبلیغ دی ابتدا بھی پہلے اپنے گھر کو کرنی چاہیے۔ پہلے بندہ آپ عمل کرے والا اپنی اولاد کوشش کرے کہ وہ عمل کرن۔ جیرے بندے دی اولاد ہی آکھیا نہ مننے ان دی نصیحت دا اثر گھٹ تھی دے، لوگ آدھن پہلے اپنی اولاد کو تو سمجھا۔ تے آپ نے اپنے صاحبزادے کو بابا جو لقمان حکیم سمجھا، آپ پوتری تا شان والا ہو سکتا، الولد سر لابیہ، پوتر اپنے بابے دراز ہو۔ حضرت لقمان حکیم نے جنہیں نصیحت فرمایا نا اپنے پوتر کو، اللہ کریم کو ایسے پسند آیا، قرآن دا حصہ بنا چھوڑے اس میں، تو قیامت تک حضور دی امت انہا نسائے کو پڑھتے بھی راسن اور اندھو تے عمل کرے سن میں رب دی رحمت بس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ذرا قرآن سنو، جو پہلی نصیحت حضرت لقمان حکیم نے اپنے پتر کو کیا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ لقمان دا دوجا رکوع پڑھو نا، پورے رکوع دے اندر حضرت لقمان حکیم دے نصیحتاں دا ذکر۔ سبحان اللہ۔ آباب زی وقار اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، حضرت لقمان حکیم نے اپنے پتر کو پہلی نصیحت فرمائی، سنو قرآن۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ الشرك لظلم عظیم۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب او وقت یاد کرو جنہاں لقمان حکیم نے اپنے پتر کو نصیحت فرمائی، یا بنیا، اے میرے پتر، لا تشرک باللہ، اللہ نال کہیں کو شریک نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ نہ اللہ دی ذات میں کوئی دا شریک ہے، نہ ان دی صفات میں دا کوئی شریک ہے، او واحد و یکتا ہے، لم جلد ولم یولد نشان ہے، ولم یکن لہو کفوا احد مقام ہے۔ اور میں یا بنیا، اے میرے پتر، لا تشرک باللہ، اللہ نال کہیں کو شریک نہ کری، ان الشرک لظلم عظیم، پکی گالے شرک محمد ظلم تے گناہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر گناہ قابل بخشش ہے مگر مشرک دی بخشش کوئی نہیں۔ توجہ فرمان۔ آباب زی وقار پہلی نصیحت میں جناب لقمان حکیم نے عقیدے دی اصلاح فرمائی۔ عقیدہ ٹھیک ہوئے تا عمل اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے عبادت دا کوئی فائدہ نہیں، عبادت منہ تے باہر لیتی دے۔ پہلی چیز عقیدہ۔ لوگ کہتے ہیں نماز دے بارے نسے نہیں تے عقیدے کو چاہی رکھ دا ہے، نماز بھی تا فائدہ دیونی ہے اگر عقیدہ ٹھیک ہو سی۔ حضرت لقمان حکیم نے پہلی نصیحت عقیدے دے بارے فرمائی۔ اور کوئی بندہ کہ دیکھو نہیں اللہ دی ذات دے بارے دا نسایا مگر نبی دا ذکر تا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور توجہ فرماؤ، لا تشرک باللہ دے وچ میں اللہ دا ذکر ہے، اللہ دے نبی دا ذکر بھی۔ ذرا توجہ فرماؤ، بندہ ایک ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھی رکھے، اللہ کو واحد لا شریک مننے تے نبی سے کو اللہ دا سچا رسول نہ مننے، وہ کو مومن آکسو۔ اگر محمد رسول اللہ دے ایمان کائیں نہیں، مومن کائیں نہیں۔ ایمان ہے بھی حضور دے منر دا نام۔ بعض لوگ کو عادت ہوں دیئے ایمیں لوگ دے ذہن شکو کو شبات پاتے۔ سبحان دیکھو صحیح فلاں موقع دے نبی دی اللہ نے مدد نہ کی تھی، نبی کو غیب دا علم کوئی نہیں، نبی حاضر ناظر کوئی نہیں، نبی کو کوئی اختیار کوئی نہیں، اے اللہ نے فلاں دعا نہ سنی، فلاں موقع دے مدد نہ تھئی، ایویں بس کو حدیثہ گلندن جتھا نبی دی تنقیس نہ لگا۔ سبحان اللہ۔
اور قیامت دے دے بارے بھی یہ نظریات رکھتے ہیں. نبی خود نفسی نفسی کھڑے آدھے ہو سن, آپ ڈردے کھڑے ہو سن, تو علی کیا مدد کرے سن. میں زیادہ تفصیل اچھلی میں دا, بس قرآن دی ایک آیت پڑھتے جواب لے دا. جرا نہ مننے ہوندا ایمان مکے. اور توجہ فرماؤ, اللہ کریم نے فرمایا جرے بندے ہی گال چ ودے رہن تو اللہ نے دنیا چی نبی دی مدد نہیں کی تھی, آخرت چی کنا کرے سی. وہ کرن کیا, اللہ نے ایک نسخہ دسیا. بڑا قرآن تو علی چوپ تم شبینہ شروع کرے سا 11:30 بجے. اگر چاندے 11:30 بجے جدیر جان چھوڑے ذرا اونچی سبحان اللہ سناؤ. ہمیں کو یاد کھڑے ہو, میں یہ دراوہ دے وہاں تو میں قرآن پڑھ سا بابا زی نال بیٹھو دیں تو کھیل پودے میں دراوہ ہی دیکھ لیں. قرآن سنن کنو ہی مومن نکتان دے, مومن دادا ایمان بدھے. اللہ یا رسول اللہ ان توجہ فرماؤ. اللہ کریم نے فرمایا من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. باب دی وقار توجہ فرماؤ. قرآن کنا سونا کلام. علامہ اکادمی سرکار رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمائے, فرمیدن او کنا سونا منظر ہو سی درن جبریل علیہ السلام قرآن گنتے آتے ہو سی. او منظر تا جبریل سے کنو پوچھو نا, اسا تا صرف غار کو لے کے خوش تھی نہیں کرے جتا قرآن دی پہلی وہی نازل تھے. اور سنو آپ دا کلام فرمیدن حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے, حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے, ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے, ہم تو جلوے وقوحا دیکھ حسن بدر دو جان. جو فرماؤ اللہ کریم نے فرمایا من کان یظن, جے کوئی گمان ہوئے نا اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ اپنے نبی دی مدد کو نہ فرمیسی, نہ دنیا فرمائیس نہ آخرت فرمیسی. تیرا شدہ ہی مرض دا مریض ہے, بس وہ حدیثہ پڑھ دے دے وہ آتے اللہ نے اپنے نبی دی مدد نہ کیتی ہے تے نہ کرے سی. فرمایا کیا کرے, اللہ نے وہ ایک نسخہ دے سی. اور سنو قرآن دا ترجمہ فرمایا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ, ایک رسی لٹکاوے, لمبی رسی آسمان تجری زمین تک رسی لٹکی ہوئے, ثُمَّ لْيَقْطَعْ بل پھانسی لگے, فَلْيَنْظُرْ بل دیکھے دل دی بڑھاس مکی ہے یا بندی. کیا مطلب دا فرمایا جرا نبی دا گستاخ ہے نا, نبی دی شان سنتے جب تکلیف تھی دیئے او مر رہے تے پھانسی لگے, اللہ نے دنیا چی نبی دی شان ودھائی, آخرت چی مقام بدا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تکبیر, رسالہ, یا رسول اللہ, حیدری, یا علی, شان مصطفیٰ, زندہ باد, علماء اہل سنت, زندہ باد.
دیکھو تو صحیح اللہ نے حضور دی کتنا شان بتائی فرمایا جناب میرے نبی نے شان نہیں منے دا نبی دی شان دی توہین کریں دے تو او آیاتاں دے حدیثہ پڑھ دے جنہے وچ حضور دی تنقیس نظر آوے میں پھانسی لگا دل دی بڑاس ہی نکل سے مرے بدا سڑے بدا اتھا بھی نبی دی شان سوڑتے سڑسی بدا کبر شرطی سڑسی اتھا ہی خوشتی نے آئے دے اتھا ہی تھرسو کرے بلکہ ایسا نعرہ کے لاونے مل گئے مصطفیٰ اور مل گئے مصطفیٰ دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف پہلی تفسیر توجہ نال سماعت فرماؤ لقمان حکیم سے فرمایا اے میرا پتر انہا انتکو مثقال حبت من خردل میرا پتر اگر رائی دے دانے جتنا تیرا رزق اللہ نے تیرا لکھ دیتے رائی دے دانے جتنا تھوڑے تو تھوڑا رزق اجانا سامہ دے پیٹ وچ 4 مہینے دے تھینے ہیں روح پیچھے پاچ دیئے رزق پہلے لکھی روح بعد پاٹ دیا موت دا وقت پہلے لکھی اور اے جملے آکھنا کئی دی موت دے ہے وہ تم مرن دے دادا کلا انہیں آکھنا جائے اللہ دے سارے فیصلے چھوڑے زندگی بعد بچ دیں دے موت پہلے لکھی اور توجہ فرماؤ آپ نے نصیحت کیا فرمائی فرمایا میرا پتر اگر رائی دے دانے جتنی تیرا رزق جرا رب نے لکھے فتکن فی صخرہ باوے پہاڑ دی چٹان کئی چٹان دے تلے تیرا رزق او فی السماوات یا آسمان دے کئی کونے وچے یا زمین دے کئی ٹکڑے وچے یاتی بھی اللہ تے کو ضرور عطا فرمے سی رات نہیں ہاتھ پیر مارو ملنا وہ اجرا رب نے لکھی آپ نے جملے کیوں فرمائیں ای واسطے فرمائیں میرا پتر لکھیا گیا رزق ضرور ملنے رزق دے اصول دی خاطر اللہ دی عبادت نہ چھوڑ اے نہ تھی وے تو نماز نہ پڑھے پر رزق حصول واسطے رات نہیں کوشش کی تھی رکھے جتنا تیرا رزق رب نے لکھے گھر بیٹھے ملنے خیال رکھی رب دی عبادت نہ چھوڑ توجہ فرماؤ کہ نہیں سوچے میں رات نہیں اللہ نے جرہ رکعتہ سلوت فرض کی تینوں چوکیا ہے ہر شے مولوی دس جلدی جلدی گیڑو چاہ میری ریاضی کمزور ہے میرے رلے رلا ہے بولو منجا فجر دیا فرض دیا رکعتہ کی دیا نا وہ حضر 4 ہے جان چھٹی میرا کاکا داڑی والا بولیا نا فجر دیا فرض دیا رکعتہ کی دیا نا زہر دیا 4 تے عصر دیا 6 تے 4 مغرب دیا دا دے عشاء دیا
13 دے 4 اچھا ویتر دے چوکر وہ واجب ہے سنت اچھا 17 دے 3 وی رات دی جڑا رکعتاں سڈے تے فرض تے واجب ہے انہاں دی تعداد ہے 20 ایک قرض ہے جب تک ادا نہ کرے سو یہ سارے ہوتے قرض ہے جرا لازم قیامت علی جہاڑی بھی پہلا سوال نماز دا یہ تو ایک دین دے 20 رکعت ہیں جرا منڈو پڑے ہی نہ ایسا کیا کریں نہیں ایسا ایک غلط فہمی دیکھو بندہ بہت پیا جنہوں نے جلدی کرے پیڑی بھاڑا رکھی او پٹکا دانے دا بھرے نٹ دے تلو میں پتا یہ سمجھ نہیں بیڑی بھاڑے دا مطلب کیا آگے دی بیڑی دے چڑھ دا پہ اللہ دا بندہ ملاح کو دا کرایہ دیوی دے تے ایک کو دا موت پہ آنگی ایک کرایہ اسرائیل سے ہی کو دے نہیں رب کو دے نہ اسرائیل سے ہی کو کرایہ دی ضرورت ہے نہ میرے رب کو ضرورت ہے تلے رکھنا ہی میں ادبی ہے خیرات کرنی ہے تہی میں اللہ دے رستے دے دے انہاں کہیں کو پوچھنا نہیں ہے خود مولوی ہے کہ جنہیں دوجے مار کا بدن دیکھو جی بھرو ہر دا کام بریل میں دا کام دیکھو تلے داڑے رکھی کرے بیعت بھی کرے دیکھ مولوی نہ کو سمجھاوے نا یک کا قصور آ گیا مولوی اور توجہ فرماؤ والمیہ کیا کریں دے دے انہاں کیا کیتا جنہیں ملے درازہ پڑھیت گیا انہاں کہ مولوی صاحب آؤ جی صحیح قرآن وسیلہ تک کرائے جا مولوی صاحب شروع تھی گیا میں پتا چلا کو جو پڑھ دے رو آن رہی اچھا وہ شروع تھی گیا انہوں تو 20 روپے رکھ دیں گے انہاں پیسے 20 روپے دیتے جتنی سال دے نمازہ یار کا نہیں پڑھے یہ کیا بخش پائی کرے اگر ذہن ہے رکھو وسیلہ ہے نہیں وسیلہ شریعت بچے ہر نماز دے بدلے سوا نو سیر دانے دے اس سال دے بڑھتے نے 108 بڑھ دانے تے جرا 50 سال دا بابا تھی کہ تے نہیں تھی ایک نماز پڑھی ان دی مندی یکی لے دی یہ رجو باقی دے اے 20 روپے دیتے بخش پائی کرے مولوی صاحب بھی خوش تھی گیا چلو آج دی جہاڑی بڑھ گئی یہ دستیو سنابو اے وسیلہ نہیں اللہ دے بندے وسیلہ کرنے دا پورا کرو اور ہر نماز دے بدلے بابے ہوری جتی چھوڑتے گئے نو بار وسیلہ توجہ فرماؤ آباب دی وقار وی رکاتا فرض تے واجب نے کر سے اچھا حکم ہے جلے نماز پڑھو نا قلبی توجہ بھی اللہ دی ذات دیتا ہے مگر سارے نمازاں کیا ہے نا ایسا جلے پڑھو نا نماز دی نیت مدو جتی بھلی ہوئے کام من باویں مزہ مولوی ہوں سارے کو یاد آوے نمو دا یاد آوے یہ کیا کو یاد نمازے چاہے تمہیں کوئی گال یاد نہیں ہے ایسا 11:30 بات چکر تھا مضمون بال سنے سو میں کوئی امام غزالی دے ہم چھوٹے برا امام احمد غزالی وہ پیچھو نماز نہ پڑھتے امام غزالی وقت امام تو سارے انہوں نے پیچھو نماز پڑھن دے امام غزالی دے پیچھو برا نہ پڑھتا انہوں اممہ کو شکایت کر لی تھی اممہ سین لوگ تانے مرے میں ایسا سارے تیرے پیچھو نماز پڑھ جائے تو تیرا برا تھا تیرے پیچھو نہیں پڑھتا اممہ بھی تا اممہ ہوئی ہے اللہ دی قسم انہیں رشتے اندر پتہ ہوں لے لگ دے باہمیں بڑھڑے ہی ہوں میں تیرے چلے میں اممہ کیا پوترہ نماز پڑھی کر انہاں کیا اچھا اممہ سن تو نے حکم ہے میں پڑھ سا اور جنہیں نماز ٹائم تھیا نا امام غزالی نے نماز امامت فرمائی نیت بدی امام احمد غزالی ان چھوٹے برا انہاں نیت پچھو بدی تے رکوعچ گئے تے در ویلے ایک رکعت مکمل تھی گئی دوسری رکعت اٹھے امام احمد غزالی جنہیں چھوٹے برا اندر نماز تروڑتے پائے امام غزالی جو سلام پہلا برا کوئی نہیں اممہ صاحب کو شکایت کو دینے اممہ صاحب نہیں کہوں گا نہ پڑھتا چنگا آج شروع کی تھی اس نے تروڑتے بھاج گئے اممہ صاحب کیا فرمایا سجدہ پوتر کو بھئی کیوں کی تھی نماز شروع کرتے تروڑی آئی انہوں کہ اممہ صاحب اے نماز حیث دے مسائل میں دے سٹے دیا پڑھے دے نماز کرے توجہ ہی نہ دی دے مسائل علی پاسے آئی میں مسئلے تروڑ دی تھی ہم نماز جو جن دی توجہ رب دی طرف کوئی نہیں امام دے پیچھو نماز کے پڑھ حضرت توجہ فرماؤ اممہ ہی دا اممہ ہی انہاں کے پوتر اگر او حائز دے مسائل کھڑے سوچے نے ہن تیری توجہ ہی دا ہو گئی
برادر ہوتے الزام لئی کھڑے دے اپنا خیال کرا بے کاملین دا نماز آئے ہوندن دل نماز مومن دی میراج جو ہے دل نماز دی نیت بدن و رب دے دیدار لا مشاہد ساجہ نماز آنا کیسے اچھا فرائض دی جری کمی ہے وہ پوری کیتی ویسی سنت دے نوافل سنت نال کمی پوری کیتی ویسی ہی واسطے حضور نے سنت لازم فرمائیے جو امت دا خیال فرمائے نے تو انہیں فرضہ میں کتایاں حسین اس سنت میں نہیں پڑھتے روایت والے کتایاں اللہ پوریا کرے ذرا توجہ فرماؤ سنت کی تیرکاتین رات نیوے اے حساب ایمائے جلدی جلدی بڑھاؤ تے گال کو بکاؤ فجر دے سنتا کی تھی ہے نا دور رکھا تھا حضور فرمیدن باہمیں لطڑی جو منجے ڈر ہوئے تو گھوڑے لطاڑ ایسن باندھی یہ سور اے تو سنتا نہ کی فجر دے سنتا دور رکھا تھا زور دے سنتا چھی چار پہلے چھی تے دور اچھا مغرب دے سنتا آٹھ تے دور عشاء دے سنتا دو چینا آلی موقع بیٹھا گیا دو کتی تھی گیا وہ بال بول گیا دا دے رکھے ریاضی دے اچھا 12 توجہ فرماؤ اور اے 12 تو تھی گیا موقع تے اثر دے پہلے 4 سنتا تے عشاء دے پہلے 4 سنتا غیر موقع 4 دے 4 12 دے 8 20 آقا دا کرم تا دیکھو نا 20 دے بدلے حضور نے سکو 20 نہیں دیا فرمایا ضرور پڑھی رکھا ہے جری ان کا کتائی اسی اللہ ہی دا صدقہ پوری کرے اس کا ایسا کیا کیتا سلام پھیرے دے بار کا گئے پتہ نہیں گھر وانج پڑھ دن یا رستے پڑھے کئی اکا ایٹ ہے بدن سانے شہر دے ویچیں جو آدھے نماز ہے اگر نہیں دل دی نماز ہو تو کئی سنتا چاٹ کی تھی بیندن اللہ دے بندے ایک سنت دی نیت تا دیکھو 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ دی نیت نال پڑھو آقا کریم دی سنت ہے ثواب حضور کو مل سکتا نا سرکار کو ثواب پہنچ سی حضور دعائیں کرا لے سبحان اللہ اپنے نبی نے دعائیں گھرنی انتا سنت پڑھ نال فرضہ دی کتائی پوری تھی انہیں سنت نال لہذا کوشش فرماؤ نہ فرض چھوڑو نہ سنت چھوڑو آباب زی وقار توجہ فرماؤ آخری منٹ بچہ کھڑے تو گال مکیندہ پیا حضرت لقمان حکیم جری نصیحت فرمائی فرمایا پتر رزق دی خاطر عبادت نہ چھوڑی ان اللہ لطیف خبیر پکی گال ہے اللہ باریک بین بھی ہے خبردار بھی دوجی تفسیر سنو جلدی جلدی ان دی تفسیر نہیں بھی بیان کرنا بس ان دا صرف ترجمہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے پتر کو نصیحت فرمائی میرا پتر چھوٹی تو چھوٹی برائی جری تو لوگ تے کریں باویں کہیں پہاڑ دی غار وچ کرے باویں آسمان دے کہیں کونے وچ برائی کرے باویں زمین دے کہیں ٹکڑے دے برائی کرے یاتی بھی اللہ قیامت علی جاڑے او برائی تیرے سامنے ہو سے اتھا سمجھایا ہر کہیں کو نو لوگ سکتے مگر اپنے رب کا نو لوگ سکتے یا گال سنے ذہن میں چاونے سنا رب سکنے دے کنے گناہ نہ تھی او کشف المعجوب شریف دی آخری روایت سنو گفتگو مکمل حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف کتاب لکھی آپ نے ان دے اندر ایک واقعہ لکھے فرمیدن ایک سردار ہی جرا بغداد وچ راندائی اللہ نے بڑی دولت دیتی ایک باغ بھی عطا فرمایا وہ باغ دے اندر ہم صاحب بلائے نوکر بلائیوں نے سے ایک دی سردار صاحب آئے باغ دی سیر کرنے واسطے نوکر ڈٹھا سردار آیا وہ دے بڑا خوش تھیا اپنے گھر وچ گھن آیا بڑی خدمت کی تو سی سردار صاحب جلے اپنی نکرانی کو ڈٹھا نیت بدل گئی ان دے حسن کو دیکھتے یہ واسطے حضور فرمیدن کہیں دے گھر وچ بہت آنکھ دی حفاظت کرو
نیت بدل گئی جو انہیں نال برائی کرا اپنی خواہش پوری کرا اور نوکر کو دور کم دے بھیج دیتے سی اے واپسی ہاسی کو ٹائم چنگا بلہ لگ سی میں اپنی ضرورت پوری کر گی انسان جل نوکر چلے گئے نکرانی کو سنیے سی آدھوان جتی زمین دے دروازے ہی حویلی دے دروازے بند کی دیا اور آپ میری ضرورت پوری کر مو منگیا انعام دے سا نکرانی بھی نکرانی آئی ٹور پئیے دروازے مارن گئی ہے مارتے ہی ہے واپسی سردار پوچھے دروازے مار رہی ہیں جواب دیتے سی سردارہ سارے دروازے مار رہی ہیں مگر ایک دروازہ میں کرونی مریدہ اللہ دروازہ سردار اپنی چار پئی تلان پہ دل میں مرا گینا کوئی رات کیرا دروازہ نہیں مریندہ میں مروینا آبا بزی وقار توجہ فرماؤ بی بی بول پئی آدھی ذرا خیال کر کھٹ تو تلے نہ لے میری گال توجہ نال سن زمین دے جتی دروازے نہ مار رہی ہیں مگر او دروازہ جتو رب دے تھے او نہیں مریندہ سردار دی دل دی دنیا بدلی مگر میں امیر تھی تے رب دا خوف کہنی اے غریب تھی تے خدا دا خوف اتنا سچی توبہ کی تھی سارا باغ بھی صدقہ کر چھوڑے سی اور جنگلہ میں چل لگے اللہ دی عبادت کی تھی سی اللہ نے وقت ولی بڑھا لیتے اور توجہ فرماؤ حضرت لقمان حکیمی کو سمجھایا پتر کو فرمایا جرن کوئی نیکی کریں سوچ کریں اللہ نے دے کوئی برائی کریں چھوٹی تو چھوٹی یا سوچ رکھی اللہ نے دے اگر یہ خیال آ بنجے کہیں برائی نہ تھی سے دعا کرو اللہ اپنا خوف نصیب کر اللہ عبادت وچ پابندی دی توفیق دے وے اللہ سارے دا خاتمہ ایمان تے فرماوے آخری وقت اللہ کرے مدینے دے تاجدار دی زیارت نصیب تھی وقت آخر ظہوری مہک کے جائے وقت آخر ظہوری مہک کے جائیں گے ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے مل گئے مصطفیٰ وما توفیقی الا باللہ علیہ